बाब नंबर 1। छुटकारे के मसाइल। बनी इसराइल बहरा कुलज़म के किनारे। बनी इसराइल बहरा कुलज़म के किनारे के वाक़या जो खरूज की किताब के 14वें बाब में हमें मिलता है, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें खौफज़दा करने वाले तजर्बात का सामना हुआ। ये वाक़या उन हैरत अंगेज़ वसाइल का पता भी देता है जो उन्हें दस्तयाब थे। इस बयान में मुश्किलात और वसाइल शाना बेशाना दिखाई देते हैं, और यही बात हर एक मसीही की ज़िंदगी पर सादिक आती है। अहद अतीक के दीगर बहुत से वाक़यात की तरह ये वाक़या भी आज के अंजीली दौर में मसीहियों के तजर्बात की तस्वीर पेश करता है। मुश्किलात। बनी इसराइल की मुश्किलात उनकी शनाख्त का बराह रास्त नतीजा थी। वो खुदा के लोग थे और उनके मसाइल मखलसी के मसाइल थे। अगर वो छुड़ाए ना गए होते तो उन्हें उन मखसूस मसाइल का सामना ना होता। मुश्किल दो तरह की थी। आगे बहरा कुलज़म था और पीछे मिस्री लश्कर। ये कोई तसव्वुराती मसाइल नहीं बल्कि हकीकी और संजीदा मसाइल थे। ये मसाइल इस कदर गंभीर थे कि बनी इसराइल पर लर्ज़ा तारी था और उन्हें इस बेचारगी की हालत से निकलने की कोई राह नज़र नहीं आती थी। ये गोया आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली कैफियत थी। इन लोगों को हाल ही में खलासी नसीब हुई थी। वो अब से पहले की तमाम जिंदगी गुलामी में बसर करते रहे थे और छुटकारे की कोई उम्मीद ना थी, मगर खुदा ने उनसे मोहब्बत रखी और उन्हें चुन लिया था। यूं वो उन्हें आज़ाद करने के लिए अपनी इलाही कुव्वत अमल में लाया। वो फसा के बर्रे के लहू की बदौलत पहलोठों की हलाकत से महफूज रहे थे और अपनी गुलामी से फतहमंदी की हालत में छुड़ाए गए थे। खुदा ने यह काम किया था और वो ये भी जानते थे कि छुटकारा पाने का यही वाहिद रास्ता था। उनकी पीठ गुलामी की तरफ थी और रुख मऊदा सरजमीन की जानिब था। जो चीज़ उनके बारे में सच थी वो तमाम मसीहियों के बारे में भी सच है। हम गुनाह की गुलामी से छुड़ाए गए हैं। हमारी हालत नाउमीदी की थी, मगर खुदा ने हमसे मोहब्बत की और हमें चुन लिया और अपने इलाही फजल, मोहब्बत और रहम को अमल में लाते हुए हमें बचा लिया। गुनाह की गुलामी हमारी पीठ पीछे है और आसमान हमारे आगे है। मसीहियों पर खुदा का खास फजल है और उन्हें खुदा का खास इस्तेहकाक हासिल है। दुनिया में कोई भी शख्स इस मामले में उनसे बढ़कर नहीं। अगर बनी इसराइल छुड़ाए ना गए होते तो वो उस मुश्किल सूरत हाल का शिकार ना होते जो उन्हें हरासा किए हुए थी। हमें इस बात को कद्र की निगाह से देखने की ज़रूरत है कि चंद एक आजमाइशें ऐसी हैं जो खासकर मसीही ज़िंदगी से मुंसलिक हैं, और इसकी वजह यह है कि मसीही इस दुनिया से निकाल कर अलहदा किए गए हैं। मसाइल से मुस्तस्ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि कुछ मनाद ये कहते हैं कि मसीह के पास आओ और खुश हो जाओ। हकीकत तो ये है कि मसीहियों को उन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनका गैर मसीहियों को सामना होता है, मसलन बीमारी, ख़ानदानी मसाइल और माली तफक्करात। मज़ीद ये कि उन्हें ऐसे बेशुमार रूहानी मसाइल का शिकार भी होना पड़ता है जिनसे गैर ईमान सिरे से नाबलद होते हैं। ये मसाइल छुटकारे के और मसीह में नई ज़िंदगी के हैं। ये रूहानी जंग और शैतान की मुखालफत का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर एहसास जुर्म और गुनाह की कायलियत ही को लीजिए। कोई भी शख्स गुनाह की कायलियत के एहसास के बगैर निजात नहीं पा सकता, मगर ये एहसास ईमान लाने के साथ खत्म नहीं हो जाता। बहुत से मसीहियों के लिए ये एहसास निजात पाने के बाद और मजबूत हो जाता है। वजह यह है कि अब हमारी रूहें गुनाह के बारे में हसास हो गई हैं और हम अपनी नाकामी और पाकरूह की रंजीदगी को गहरे तौर से महसूस करते हैं। नए सिरे से पैदा होने के बाद हम बड़े पुरजोश होते हैं, लेकिन अक्सर ये जोश उस वक्त मांद पड़ जाता है जब हम ये देखते हैं कि अगरचे हम गुनाह की गुलामी से आज़ाद हैं, मगर गुनाह का असर और उसकी आजमाइश अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बाज़ औक़ात मसाइल शक और उलझन का बाइस बनते हैं। हम इस बात को समझने से कासिर रहते हैं कि खुदा क्यों बाज़ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने देता है। हम शिकायत करने लगते हैं और जल्द ही ये शिकायत तलखी और नाराज़ी से भर जाती है। बहरा कुलज़म के सामने खड़े बनी इसराइल का भी कुछ ऐसा ही रवैया था। ये मऊदा सरजमीन की बरक़ात की राह में हायल हो रहा था और वो इस बात को नहीं समझते थे कि उनका इस रुकावट से क्यों वास्ता पड़ा है। फिर मिस्रियों की तरफ से मसला लाहक था
جو انہیں واپس غلامی میں لے جانے کے لیے آرزو مند تھے۔ یہ شیطان اور دنیا کی طرف سے مسیحیوں کا پیچھا کرنے کی ایک واضح تصویر ہے، اور یہ ہر ایماندار کے بارے میں سچ ہے، خواہ وہ حال میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہو یا ایک لمبے عرصے سے مسیح میں زندگی گزار رہا ہو۔ پرانی خواہشات جو آپ کے خیال میں کافی عرصے سے دفن ہو چکی ہوتی ہیں، اچانک آپ کے ذہن میں طوفان کی صورت میں واپس آ جاتی ہیں۔ رنجش کے پرانے احساسات کو عجیب انداز میں ہوا ملتی ہے۔ شیطان رک نہیں جاتا، وہ آپ کو آپ کی نجات سے تو محروم نہیں کر سکتا، مگر خداوند پر آپ کے یقین، اطمینان اور شادمانی میں رکھنا ڈال سکتا ہے۔ یہ اور ان سے ملتے جلتے مسائل حقیقی اور مشترک ہیں، مگر سب سے بڑی مشکل جس کا ہمیں بطور مسیحی سامنا ہوتا ہے وہ ہے ہماری بے ایمانی۔ یہی مسئلہ بنی اسرائیل کو درپیش تھا۔ وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ اس کا ذکر ہم خروج کی کتاب کے 14ویں باب کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ خدا کی اس قدرت کو فراموش کر رہے تھے جو ان کے چھٹکارے کے ضمن میں ان کی خاطر پہلے ہی عمل میں آ چکی تھی۔ وہ یوں ظاہر کر رہے تھے کہ ان کا کوئی خدا نہیں، اور اب ہر چیز کا دار و مدار ان کے اپنے اوپر ہے۔ کیا ہم بھی اکثر ایسا نہیں کرتے؟ اگر ہم موقع دیں تو خوف بے ایمانی کو جنم دے دے گا۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ خوف کا اثر اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایمان کا موجب بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم جداؤن کے بارے میں اگلے ابواب میں دیکھیں گے۔ اس خوف کا علاج موسیٰ کے جواب میں پنہا ہے۔ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ خروج کی کتاب کے 14ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ ہمیں خود کو یہ سچ اکثر یاد کراتے رہنا چاہیے۔ جب ہم گمبھیر مشکلات میں گرے ہوں تو ہمیں ان وسائل کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو بطور خدا کے فرزند ہمارے لیے دستیاب ہیں۔ خدا کی پروردگاری کا عقیدہ کس قدر تسلی بخش ہے۔ خدا انہیں بحیرہ کلزم تک لے آیا تھا اور وہ انہیں اس کے پار لے جانے کے قابل تھا۔ پروردگاری تقدیر پرستی نہیں، بلکہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، مگر بعض اوقات پریشان کن حالات میں ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ بات کس طرح سے سچ ہو سکتی ہے۔ یہی رویہ بنی اسرائیل کا تھا جب وہ بحیرہ کلزم کے پاس کھڑے تھے۔ ہمیں بہت سی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں پریشان اور خوف زدہ کرتی ہیں۔ پروردگاری کا عقیدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کے پاس نہ صرف حل ہے بلکہ وہ پہلے سے مسئلے سے نپٹ رہا ہے۔ لازم ہے کہ ہم صبر اور بھروسے کے ساتھ خدا کے منتظر رہیں۔ پروردگاری خدا کی نہ ختم ہونے والی سرگرمی ہے جو اس کے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتی ہے۔ وہ تمام واقعات اور حالات کی رہنمائی کرتا اور ان پر حکمرانی کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرنے والے نہ تو ستارے ہیں، نہ مواقع، نہ قسمت، نہ مقدر، بلکہ حکمرانی کرنے والی اس خداوند تعالیٰ کی پروردگاری ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور جس نے ہمیں نجات دی ہے۔ لہذا مشکل کی گھڑیوں میں مسیحیوں کے لیے الہی پروردگاری کی یاد سے زیادہ اور کوئی تسلی بخش چیز نہیں۔ خدا کی قدرت۔ مشکلات ہمیں اداس کر دیتی ہیں کیونکہ ہم ان سے نپٹ نہیں سکتے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ جب ہمارا سامنا سنگین مسائل سے ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس قدر کمزور اور نااہل ہیں۔ بہت سے حالات ہمارے بس سے باہر ہوتے ہیں، تاہم موسیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ کیا یہ بات حد سے زیادہ سادہ ہے یا کیا یہ سچ ہے؟ خروج کی کتاب کے 14ویں باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے مخل ہو کر کس طرح سے بحیرہ کلزم اور مصریوں کا مقابلہ کیا۔ پورے کلام مقدس میں وہ ایسے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا یشوع کی مدد یریحو کی دیوار پر،
پطرس کی مدد قید خانے میں۔ یہی بات کلیسیائی تاریخ میں نظر آتی ہے۔ جب مارٹن لوتھر رومن کیتھولک کلیسیا کی بدعت اور زیادتیوں کے خلاف سینہ سپر ہوا تو پوپ نے اسے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ یہ ایک راہب کی اہم کانہ باتیں ہیں۔ اگر لوتھر صرف عجیب رویہ دکھا رہا ہوتا تو پوپ کی بات درست تھی، مگر خدا اس میں تھا اور نتیجہ پرزور اصلاحی تحریک کی صورت میں نکلا۔ ہم اس بات کے لیے خدا کی تعریف کر سکتے ہیں کہ یہ اصول ہماری زندگیوں میں بھی سچ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور ان گھڑیوں کے بارے میں سوچئے جب خدا نے آپ کی ضروریات پوری کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، مگر یہ خدا تعالیٰ ہی تھا جس نے یہ کیا، لہٰذا آپ ہر صورتحال میں اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کے لیے کام کرنے والی خدا کی قدرت محیب ہے۔ حیرت کی بات نہیں جب پالوس نے کہا کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ یہ پالوس رسول کے خط رومیوں کے نام اس کے 8ویں باب کی 31ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک شفاعت کنندہ۔ مسائل کے دوران قوم کو یوں لگتا تھا کہ خدا ان سے کہیں دور ہے، مگر اس تک رسائی پانے کے لیے ان کے پاس ان کا ایک نمائندہ تھا۔ خواہ وہ کتنے ہی نا امید ہو جاتے، موسیٰ ان کی طرف سے خدا کے ساتھ بات کرنے کے قابل تھا۔ موسیٰ جانتا تھا کہ خدا ان کی طرف سے لڑے گا، کیونکہ وہ لوگوں کے نمائندے اور شفاعت کنندہ کے طور پر مسلسل خدا کے ساتھ رابطے میں رہا۔ ہر مسیحی کا ایک ایسا نمائندہ ہے جو موسیٰ سے بڑا ہے اور خدا کے سامنے اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ یسوع ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ہم اکثر یہ سچائی فراموش کر کے اپنے مسائل کو پیچیدہ بنا لیتے ہیں۔ یسوع ہم سے پیار کرتا اور ہماری فکر کرتا ہے۔ اس نے اسے کلوری پر ثابت کیا، لہٰذا ہم یہ سوچنے کی آزمائش میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ ہم پریشان ہونے میں کتنا زیادہ وقت برباد کر دیتے ہیں، جبکہ یسوع ہر وقت ہمارے اور ہماری مشکلات کے بارے میں خدا سے بات کرتا رہتا ہے۔ مسیحی زندگی میں بے شمار مشکلات آتی ہیں، مگر اتنے ہی بے شمار الہی وسائل بھی ہیں۔ مشکلات کا سامنا کرتے وقت اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔